جب تک ہم یہ احساس پیدا نہیں کرتے ہمارا اخلاق درست ہو سکتا. اپنے اندر بالخصوص اور تھوڑی دیر کا غصہ ہوگا آپ کا، پچھتاوا چھوڑ جائے گا. اس غصے کو چھوڑ ہی دیں تھوڑی دیر کے لیے، 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں. کوئی سخت بات ہی کرے گا نا، برداشت کریں. حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے، رات کا وقت تھا، لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے، کھڑاؤں جن کو کہتے ہیں. ایک بزرگ فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے تھے. جناب عمر بن عبدالعزیز کا پیر آ گیا، بابا جی کے پیر. کیا کہتے ہیں اس طرح کا معاملہ ہو تو لوگ؟ اندھے ہو. یہی کہتے ہیں نا، ٹکر ہو جائے اچانک تو کہتے ہیں اندھے ہو. اس بندے نے بھی کہا فوراً اٹھتے ہی، اندھے ہیں آپ، میرا پیر دبا دیا ہے. بڑا سخت موقع ہے. بادشاہ وقت، امیر المومنین اور امت کے صالحین کے امام حضرت عمر بن عبدالعزیز اندھے ہیں. تو یہی موقع ہے، یہاں تو آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دے لیں، یہاں پھر آپ ذرا چپ کر جائیں اور اس کوڑے گھونٹ کو 1 منٹ کے لیے پی کے دیکھیں، پھر اس کی شفا کتنی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز ہنس پڑے، فرمانے لگے نہیں بزرگوں، اندھا نہیں ہوں، مجھے نظر آتا ہے. وہ جو 7 سپاہی تھے نا، یہ کیتلی چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے ہمیشہ. انہوں نے تلواریں نکال دی. آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ حضور اس بے ادب نے آپ کو اندھا کہا ہے. فرمانے لگے نہیں کہا. کہا جناب کہا ہے. فرمایا نہیں کہا. میں کہا ہے جناب نہیں کہا. تو آپ فرمانے لگے بابا جی آپ سے بات کر رہے تھے مجھ سے کر رہے تھے؟ کہا جی آپ سے ہی بات کر رہے تھے. تو فرمانے لگے انہوں نے مجھے اندھا نہیں کہا، انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے. آہا، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرا. اوے جتن دا مل کوڈی پیندا ہی، ہارن دا مل ہیرا. انہوں نے کہا بابا جی نے سوال پوچھا، انہوں نے پوچھا اندھے تو نہیں؟ تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ اتنا سا ہی تو مسئلہ ہے. اگر اس کا غصہ بنا لیا جاتا اور سخت رد عمل دیا جاتا تو عمر بھر پچھتاوا رہتا. والد صاحب کے سامنے تو میرے خیال ہے کر ہی لیں گے، ایسا آپ کر لیں گے نا. اگر وہ غصہ کریں تو کہیں گے نا ابا جی جیسے آپ کہتے ہیں ہو جائے گا، مشکل تو نہیں. اماں جی کے سامنے تو کر لیں گے نا. اے جنہ دی مووی بن رہی صرف یہ نہیں ہاں نہ کر رہے، یہ گل پکی نہ ہو جائے، باقی بول رہے ہیں ماشاءاللہ. والد صاحب کا غصہ برداشت کر لیں گے انشاءاللہ، بزرگوں کا برداشت کر لیں گے. سید صاحب ہے، عالم ہے، کوئی بزرگ ہیں، اگر کبھی کسی وقت سمجھانے کے لیے کو تنبیہ کر دیں تو قبول کر لیں گے انشاءاللہ. نوجوانوں سے کہتا ہوں اگر جوانی اللہ نے عطا کیا تو پھر حوصلہ بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مقدسہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب علیہ السلام بے شک ہم نے آپ کو عظیم اخلاق عطا فرمائے. آپ عظیم اخلاق پر ہیں، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں. انسانی زندگی کے اندر کچھ چیزوں کی اور کچھ رویوں کی بڑی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. یہ جو انسان کے اخلاقی رویے ہوتے ہیں نا، یہ بھی بڑی اہم ضرورت ہوتے ہیں انسانی زندگی کو گزارنے کے لیے. اگر رویوں میں اخلاق نہ ہو، لہجوں میں خوبصورتی نہ ہو تو انسان کے لیے وقت گزارنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میں نا دوستوں سے کہتا رہتا ہوں کہ کسی کھلی جگہ پہ احباب کے لیے بندوبست کیا جائے تاکہ لوگ تکلیف کا شکار نہ ہوں. پیار سے آ جاتے ہیں کئی ساری جگہوں پہ، بلکہ شاید ساری جگہوں پہ اب یہی مسئلہ بنتا ہے جگہ کا، لیکن اس وقت احباب بعض اوقات توجہ نہیں کرتے، پھر مشکل بڑھ جاتی ہے. اب تو جیسے ہے ویسے ہی رہے گا. بھئی آپ بولیں تو نانا، آپ اتنا شور کریں گے تو میں بات کیسے کروں گا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. دعائے خیر کر دیں جی، دعا کر دیں. آپ چپ نہیں کر رہے تو میرا خیال ہے یہیں ختم کر دیں اجتماع کو، چونکہ
میں تو آپ سب سے گناہگار ہوں جتنے آپ بیٹھے ہیں، پر مسجد کا ادب بہت زیادہ ہے. یہ اللہ کا گھر ہے. بیٹا آپ بیٹھ سکتے ہیں، ویسے مشکل نہیں کوئی بھی، لیکن اللہ جانے آپ کیوں نہیں بات سمجھنے کو تیار ہو رہے کہ آپ کے جو پیچھے لوگ ہیں وہ تکلیف میں. اور یہ تقریر بڑی مختصر سی ہونی ہے، آپ کو زیادہ تھکنا نہیں پڑے گا انشاءاللہ. چند ایک باتیں ہیں. مجھے تو بزرگ بٹھا رہے تھے، لیکن میرا اصرار یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ بھی ہمارا انتظار نہ کرے، جو آئے ہیں وہ بات سنیں جلدی سے، اور لوگ اپنے اپنے معاملات میں بعد میں مصروف ہو جائیں. چلیں جی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے خیر کیا ہے، کچھ بہتری. اب ایک دفعہ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور. عزیز دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کی تعریف کی ہے. ہمارے زمانے میں یہ رویہ ہو گیا ہے کہ اگر اخلاق کی، کردار کی کوئی بھی بات کی جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ ایک بیٹا آپ دو لوگ رہ گئے ہیں، یہاں تو آپ بیٹھ جائیں، پیچھے آپ کے سب اشارے دے رہے ہیں، آپ مہربانی کریں نا یار. میں نے تو کبھی اتنا ٹائم ہی نہیں لگایا جلسہ سیدھا کرنے. ہاں تو بڑی مشکل ہو گئی. اللہ آپ کو برکت دے. آپ تو بڑے پیارے لوگ ہیں، آئے سارے پیار سے ہیں، پر وہ پیار میں جیتنا چاہ رہے ہیں ایک دوسرے سے. حالانکہ پیار میں جو مزہ ہارنے کا ہے نا. جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیندائی ہارن دا مل ہیرا. اس میں تو قربانی دینی چاہیے، ایک دوسرے پر اثار کرنا چاہیے، کہنا چاہیے یار آپ بیٹھ جائیں میں ذرا پیچھے چلا جاتا ہوں. یہ تو دینی ماحول ہے، اس میں تو اثار کی ضرورت. بہرحال عام دام برسر مطلب ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاق کی بات کی جائے تو شاید یہ بڑا عام سا سادہ سا کوئی عنوان ہے. حالانکہ یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے میں مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں آیا. فرمایا میں اخلاق کو تو مکمل کرنے آیا ہوں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاقی رویوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہوگا. ہمارے ہاں لوگوں نے اخلاق کا معنی بھی اپنی مرضی کا کیا ہوا ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صرف میٹھا بولنا ہی اخلاق ہے. حالانکہ میٹھا بولنا بھی اخلاق ہے، لیکن صرف میٹھا ہی بولنا اخلاق نہیں. میٹھا تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں. میٹھا تو اس لیے بھی بولتے ہیں کہ مجھے اب کام پڑ گیا ہے، اور بعض لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے اس لیے وہ میٹھا بولتے ہیں. آپ کسی بہت بڑے شاپنگ مال پہ چلے جائیں تو وہاں جو سیلز مین ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ انہوں نے بولنا ہی میٹھا ہے. گاہک جتنی مرضی تلخی کرے وہ تلخ نہیں ہوتے، میٹھا بولتے ہیں. بعض لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے امیر سے میٹھا بولتے ہیں، غریب سے میٹھا. تو یہ اخلاق نہیں، یہ تو انہوں نے کچھ دیر کے اپنے آپ کو سمجھایا ہے، قائل کیا. یاد رکھیے گا صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں بلکہ سچ بولنا اخلاق ہے. صبر، تحمل، بردباری، وفاداری اور بلند ترین اخلاق کا مالک وہ بندہ ہوتا ہے جو خوددار ہوتا ہے، کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. اللہ تعالیٰ نے جو اسے دیا ہوتا ہے اس پر راضی رہتا ہے. اس کے مزاج میں، اس کی کو ذرا کم کر دیں جی، اس کے مزاج میں لالچ نہیں ہوتا، ہرس، ہوس، طمع، مفاد پرستی، یہ چیزیں جس آدمی کے مزاج میں نہیں ہوتی وہ شخص با اخلاق ہوتا ہے. اور بندے میں مروت ہو، وفاداری ہو، خلوص ہو، للہیت ہو تو بندہ با اخلاق ہے. میرے دوستو،
جس طرح ہم اپنا مکان محنت کر کے تعمیر کرتے ہیں اور تھوڑا سا بھی درزی اگر کپڑے میں فرق پیدا کر دیتا ہے تو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے پہننا. ہم محنت کر کے تعمیر کرتے ہیں لباس کی.